سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب دوست احباب یہاں تشریف لائے. ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کرنا مقصود تھا. میں شروعات اس چیز سے کرتا ہوں کہ علی عمران جو آپ ہی کے ساتھی ہیں, ہمارے جرنلسٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو جس انداز سے کل اغوا کیا گیا, آج تقریباً 24 گھنٹے ہونے والے ہیں, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, لاپتہ ہے. تو کیا ہم اس انداز سے جرنلزم کا گلا گھونٹیں گے؟ کیا ہم عوام کا جو حق آگہی ہے, رائٹ آف انفارمیشن, جو آئین میں مندرج ہے, مسلم ہے, اور آپ کو جو ہے چوتھا ستون ریاست کا متصور کیا جاتا ہے, کیا اس انداز سے آپ کو جو ہے سچ بولنے سے, سچ بتانے سے, عوام کو سچی بات سے روشناس کرانے سے اس طرح معنی رکھ کر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح گلا گھونٹ کر آئین کا بھی اور قانون کا بھی یہ جو ہے اس طرح سے یہ حکمرانی اپنی جو ہے کو طوالت دے لیں گے؟ اور یہ ایک سلسلہ لمبا جاری ہے. آپ مطیع اللہ جان سے دیکھیں, اس کو اٹھایا گیا اسلام آباد سے اور آج تک اس کا بھی کوئی خمیازہ نہیں ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو بھی لیا لیکن کچھ نہ ہوا. میر شکیل الرحمان آج کئی یعنی آپ دیکھیں کہ کب سے اندر ہیں, اور ان کو بھی اس لیے کہ جیو جنگ کو بند کرنے کے لیے یہ ایک کارروائی کی گئی ہے, جس کی بہت سارے جو ہے ہر یعنی مکتبہ فکر نے ان کی مخلصی اور ان کی رہائی کے لیے اور اس جھوٹے بے بنیاد کیس کو ختم کرنے کی ہے. تو یہ کہنے کے بعد میں اصل میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ, مفصل فیصلہ آیا ہے 19 جون 2020 میں, ان کا مختصر فیصلہ تو آ چکا. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا, ریفرنس کو کواش کر دیا گیا, اور وہ جو نوٹس تھا, جو شو کاز نوٹس تھا, اس کو وائڈ قرار دے دیا گیا, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. آج اب جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں ہے اب کہ وفاقی حکومت, وزیر اعظم, صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب, فروغ نسیم جناب وزیر قانون, اور شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین ہیں, ان کے خلاف جو فتویٰ بڑا واضح طور پر آیا ہے کہ یہ وینٹن, لفظ لکھا ہے وینٹن ڈسریگارڈ آف لا ہے, یعنی قانون کو اس طرح انہیلیٹ کیا گیا ہے, اس طرح اس کو منہدم کیا گیا ہے. اور یہ ریفرنس جو ہے اس کو کواش کرنے میں جو الفاظ سپریم کورٹ کے 7 آنریبل ججز نے, اور 3 نے تو اس سے بھی بڑھ کر لکھا ہے, یعنی 10 کے 10 جج صاحبان نے, جو آپ سمجھ لیں کہ فل کورٹ ہے سپریم کورٹ کی, انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. صدر پاکستان عارف علی کو مستعفی ہونا چاہیے, وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونا چاہیے بمائے ساری کابینہ کے, کیونکہ کابینہ کی اپروول کے بعد ہی ایڈوائس کی ہے پرائم منسٹر نے, جس پر صدر پاکستان نے یہ ریفرنس بھیجی ہے. اور اس کی انیشیشن جو ہے ایک فرضی شخص کو کھڑا کر کے, ڈوگر کو, اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب وہ بھیجتے ہیں سمری جو ہے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب سے, اور فروغ نسیم صاحب اس کو اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ ایک قانونی اس کو جو ہے لبادہ پہنانے کی کاوش کی گئی ہے, اور اس کے بعد اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے جو ہے 3 پراپرٹیز نکال کے, اور اس کے بعد اس کو خلاف ریفرنس کر کے, اور سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے نکالا جائے, یہ جو ہے مس کانڈکٹ کے ذائچے اور زمرے میں آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خودکش حملہ تھا جو عدلیہ پر کیا گیا. ہماری ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, آئین کا ہمارا جو ڈھانچہ ہے وہ 3 ستونوں پر ہے, چوتھا آپ آگے میڈیا کے, لیکن جو مندرج ہے وہ 3 ستون ہے. تو ایک ستون پر یہ خودکش حملہ کیا گیا ایگزیکٹو کی جانب سے. تو یہ آئین سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ہائی ٹریزن ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت ہے, اور آئین کے خلاف بغاوت کرنے والا آرٹیکل 6 کے ذائچے میں سیدھے آتے ہیں. ان پر آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے کیونکہ انہوں نے آئین کے خلاف جو ہے غداری کی ہے, انہوں نے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوئے ہیں. اور صدر, وزیر اعظم, وزیر قانون اور شہزاد اکبر, کابینہ تو خیر وہ خود بخود ہی جائے گی اس میں, لیکن ان تمام نے مل کر
ایک جو ریاستی ستون ہے اس پر خود کو حملہ آور کر کے اسے منہدم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ دیکھیں سویلائز سوسائٹی کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہی پر اس کا جو ہے دار و مدار ہوتا ہے. عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی لوگوں کو جو ہے انصاف ملے گا, تو ہی سول رائٹس کی جو ہے تحفظ ہوگا, تبھی آئین کے ان کے جو ہے حقوق کا جو ہے پاسداری ہو سکے گی, ممکن ہو پائے گی. اور اگر عدلیہ کو آپ کمزور کرتے ہیں یا زیر نگیں کرتے ہیں یا تابع کرتے ہیں ایگزیکٹو کے, تو وہ ڈھانچہ ہی آئین کا ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آئین پر آپ اس طرح سے شبخون مارتے ہیں, سبورٹ کرتے ہیں, تو آرٹیکل 6 سیدھا ہائی ٹریزن کا بنتا ہے. ان کے خلاف ہائی ٹریزن کے جو ہے مقدمات قائم کیے جائیں, اور ان کو چاہیے کہ فی الفور یہ اس فیصلے کی روح میں, اس مفصل فیصلے کی روشنی میں فوری مستعفی ہوں. یہ ہمارا تقاضا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور ہم PLF کی جانب سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں, چونکہ ہم نے اس کو بہت جو ہے باریک بینی سے اس سارے فیصلے کا جائزہ لیا ہے, اس کو اسٹڈی کیا ہے. شارٹ ڈیسیشن جو تھی اس میں اتنا مفصل نہیں تھا, لیکن اس میں جتنے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی خلاف ورزی کی گئی ہے, قانون کے تمام ضوابط کو جو ہے خلاف ورزی, انلیگیلٹیز جو ہے ریمپنٹ ہیں آن دا فیس آف اٹ, اور اس لیے انہوں نے کواش کی ہے. وگرنہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی ادارے کا وہ 3 ججز, چیف جسٹس, 2 سینئر موسٹ ججز اور 2 سینئر موسٹ ججز آف دی ہائی کورٹس پاکستان کے عدالتوں کے, وہ 5 بھی ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہوتا ہے. لیکن اس پر بھی جو ہے یہ 10 ججوں نے کہا کہ نہیں, یہ اس لائق نہیں ہے ریفرنس کہ اس کو جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی جو ہے اس کی تفتیش کرے یا اس پر کوئی عملداری کیے, چنانچہ انہوں نے کواش کر دیا. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے, اور دیکھیے گا کہ لا قانونیت یا جتنی قانون کی دھجیاں اس وقت اڑائی جا رہی ہیں یا آئین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, اس حکومت کے دور میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. یہ بہت بغلیں جھانکتے ہیں, اور اتنے انہوں نے یعنی ایسے جبرانہ قوانین جو ہے بلڈوز کر کے منظور کروائے کہ ہم FATF سے نکل رہے ہیں. FATF میں تو پھر آپ کو کسی نے نہیں نکالا. مشرف کے دور میں آیا تھا, پیپلز پارٹی کے دور جب آیا تو FATF سے نکال کر ان کو وائٹ لسٹ میں لے کر آئے. پیپلز پارٹی کے وقت میں ان کو جو ہے پاکستان وائٹ لسٹ میں آیا. اب پھر انہوں نے پورے جبر سے قانون سازی کی, اور وہ قانون کیے جس میں آپ کی, میری اور ہم سب کی جو ہے وہ مخبری اور جاسوسی کرنے پر ان کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں. اور اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی ان کی کیوں مخالفت کرتی ہے, یہ تو ہے FATF کے سے نکالنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو نکل گئے وہ FATF سے. کیا آپ نے جو ہے اس قانون سازی کے ذریعے جو آپ نے اپنے عوام کو مزید غلامی کی اس میں دھکیلنے کے لیے, اور مزید جبر اور تشدد ان پر کرنے کے لیے, اور مزید ڈریکونین اختیارات آپ نے لینے کے لیے, آپ نے ہر ایک کے گھر میں گھسنے کے لیے, آپ نے ہر ایک کی جو ہے مخبری اور جاسوسی کرنے کے لیے جو اختیارات آپ نے اپنے تئیں لے لیے ہیں, نافذ کر لیے ہیں, تو کیا اس سے آپ نکل گئے FATF سے؟ تو ایسے قانون سازی مت کرو جس قانون سازی سے ملک کو, عوام کو, جمہوریت کو اور آئین کو جو ہے نقصان ہو. یہ قانون ویسے بھی متصادم ہے, یقیناً چیلنج ہوگا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انتہائی ظلم اور تشدد کا دور جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر کراچی کا آپ انسیڈنٹ ہی دیکھ لیں تو جو پاکستان کی تاریخ, تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک صوبے کے پولیس سربراہ کو جو ہے اس انداز سے, پہلے ایڈیشنل IG کو اٹھایا گیا, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, چونکہ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد انسپیکٹر جنرل پولیس کو جو سربراہ ہے تمام پولیس کا, اس کو جس انداز سے 2 سے 4 بجے تک اس کو مقید کر دیا گیا, اور 4 بجے اسے لے جا کر اغوا کر کے اس سے جو کچھ ہوا ہے حشر ہوا, یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور پھر ساری کی ساری سندھ کی ساری پولیس ایک ASI سے لے کر اور DIG اور ایڈیشنل IG اور IG تک, ان ساروں نے جس انداز سے کہا کہ ہم ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتے, تو مجھے بتائیے گا کہ اس صوبے کے عوام کا کون پرسان حال ہوگا جو اپنا پولیس جن کی جو ہے بالکل بیکار اور لاغر اور ناکارہ کر دی جائے. تو یہ ایک اور صوبائی خود مختاری پر ایک ایسا
کاری ضرب لگائی گئی ہے، ایک ایسا خودکش حملہ کیا گیا ہے کہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ بھی ایک صوبے کو محروم کیا، اس محرومیوں کے ازالہ اس حد تک نہ کر سکے، اس حد تک ان کو آیا کہ ہم نے دولت ملک ہو گیا۔ ہوش کے ناخن لو، خدا کا خوف کرو اور صوبوں کو خود مختاری کو مت چھیڑو۔ یہ ہماری جو ہے ایک گرانڈ نارم ہے کانسٹیٹیوشن کا، جب تک صوبے خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اس طرح آپ صوبوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ریاست کو خوشحال کر سکتا ہے۔ تو معیشت کا آپ کے سامنے ہے عالم کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسی حکومت کا کیا کرنا اب آپ دیکھ لیں گے۔ ہمارے 2 جلسوں کا تو یہ پہلے ہی کپکپاہٹ شروع ہو گئی ہے، پہلے ہی ان کی بوکھلاہٹ شروع ہو گئی ہے، پہلے ہی ان کی بدحواسی جو ہے آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے۔ ابھی تو 2 ہوئے ہیں، صبر کرو، جو کوئٹہ میں ہوگا وہ کوئٹہ میں فقید المثال ہوگا۔ آپ نے ابھی سے چیخنا شروع کر دیا کہ ہائے مؤخر کر دیں، ہائے مؤخر کر دیں۔ ارے بھائی، کرونا کا ہمیں ہی ڈر سناتے ہو، جب تم خود جلسے کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، وہاں تمہیں کرونا نظر نہیں آتا ہے۔ روز تمہارے سرکاری مراسی 50,000 جو ہے ٹی وی پر لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو، کیا عوام کو آپ سمجھتے ہو کہ ان کو شعور نہیں ہے؟ پاکستان کی عوام الحمدللہ اتنی باشعور ہے، اتنی باشعور ہے کہ آپ کے سارے مراسی مل کر بھی وہ پاکستان کے عوام سے وہ نقشہ جو تمہارا ایک آ گیا ہے کہ تم نالائق ہو، تم نااہل ہو، تم جو ہے ناکارہ ہو، تمہیں کوئی گورننس کا سلیقہ نہیں ہے، تم بدتمیز بھی ہو، بد دماغ بھی ہو اور پاکستان کے عوام کے دشمن ہو۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام اب برداشت کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت خود بخود گر جائے گی اور خشو خاصات کی طرح یہ بہہ جائیں گے۔ یہ ایک سیلاب جو ہے عوام کا جو نکلے گا، اور پاکستان کی اپوزیشن تو صرف انہیں چینلائز اور ہارنس کر رہی ہے تاکہ یہ سمت صحیح میں ایک ڈسپلنڈ طریقے سے ہم جمہوری انداز میں رہتے ہوئے ایک تحریک چلا سکیں، وغیرہ